وطفیل رحمت للعالمین نظر کرم برما بندے پروردگارم امت احمد ربی دوست دارم چار یارے تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ابو بکر ہم چکا با عمر در توافیو عثمان بزمزم علی حج اکبر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر محبت کے ساتھ حضور پر نور شافی منشور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ مدینہ کے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور انبیاء سرور کون و مکان کے دربار گوہر بار میں عدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً اس یقین کے ساتھ کہ زندہ نبی حاضر نبی ناظر نبی مشکل کشا نبی حاجت روا نبی آپ کا میرا درود السلام پڑھ کر اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. یاد رکھیے دنیا کے اندر سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور ہم ہر روز اس کا نظارہ بھی کرتے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا قبلہ محترم طارق بھائی کے بھائی جان کو جس وقت قبر میں اتارا گیا تو اس قبر کے اندر نہ تو ان کے بھائی ساتھ گئے نہ ان کے رشتہ دار ساتھ گئے, کوئی ساتھ نہیں گیا. ساتھ گیا تو عشق رسول گیا. لاہت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور وہاں پر بھی نور جو ہے وہ میرے سونے نبی کی آمد سے ہوگا. عشق رسول قبلہ آج تک وائی فائی کا کیمرے آ گئے بغیر تار کے, یہ میٹر آ گئے آپ کے بجلی کے, لیکن اس ترقی کے دور کے اندر بھی قبر کے اندر ابھی تک کسی نے بجلی پرووائڈ نہیں کی. وہ امیر ہو یا غریب ہوگا وہیں پہ عشق رسول کا ہی اجالا, ایمان کا اجالا ہوگا. تو یہ نبی درود والا بڑا لجپال نبی ہے. کل حشر میں بھی جس وقت ہم پھنس جائیں گے تو یہ لجپال نبی ہماری شفاعت کرے گا. دنیا کے اندر بھی ہی لجپال نبی, اس کے ساتھ وفا کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوا. یہ نبی بڑا لجپال نبی ہے. اس پر درود پڑھیے اور بڑے ذوق سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ وسلم علیک ہر ایک کا اپنا اپنا تخیل ہے. حضور کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنے کا, محبت پیش کرنے کا, عشق پیش کرنے کا اپنا اپنا نظریہ ہے. سارے عاشق حضور کے بے مثال ہیں. یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں یہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے, اور ان کے کلام کی چاشنی میں ساتھ ساتھ آپ کو عرض کرتا جاؤں گا. ذرا تصور دیکھیں, تخیل دیکھیں, اس دماغ کی کتنی پاکیزگی ہے, کتنا خوشبودار دماغ ہے وہ, جو کیا خوبصورت الفاظ کہہ رہے ہیں. نسیم اے باد صبا اے چلنے والی ہوا میں تو پہنچ نہیں سکتا, کم از کم جا سکتی ہے میرے جسم کو کہتے ہیں صحبت ہیں حدود لیکن اللہ نے تم آزاد رکھا ہے. نسیم اے صبا اے ہوا جب تم مدینے کی طرف چلے جب مدینے کی طرف جانا جب سونے کا نظر آئے تو محمد
تو آقا جی کی بارگاہ میرا بھی حال بیان کر دینا۔ اے ہوا تیرے لیے کوئی قید نہیں، تیرے لیے کوئی حد نہیں، چلے کے روزے کی طرف وہاں کر جا جامی ہار سلام کرنا، اس کی پیش کرنا، اس کا محکم پیش کرنا، نسیمہ سے احوال محمد جا کہنا تو جمی کا تخیل یہ پرواز نہیں ہوتا، یہ سوچ یہ عشق پیار سے جنان ہے، سوچو کی بات ہے تو اشارے سے زمین و زمان ہمارے لیے، مکینوں مقام ہمارے لیے، دین و ایمان ہمارے لیے، بنے ہمارے لیے، دہن ہمارے لیے، بدن ہمارے لیے، یا رسول اللہ، اگرچہ جامی آپ پہ لطف و کرم سے محظوظ ہو رہا ہے، اگرچہ کرم نوازی ہو رہی ہے، عاشق کبھی معشوق کے دیدار سے کبھی بھرتا نہیں اس کا دل،
وہ کہتا بس 24 گھنٹے میرا معشوق میری نگاہوں کے سامنے ہو. جامی کہتے یہ نہیں یا رسول اللہ، محروم رکھا ہوا ہے، کرم ہوا ہے میرے پہ، لیکن آقا جی یہ بار بار ہونا چاہیے، یہ کرم بار بار ہوتا چلا جائے. حضرت آپ لوگوں میں سے اکثر حضور کا روضہ انور دیکھ کے آئے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں وہ ہوائیں وہ فضائیں ایسی ہیں، دل کرتا ہے ہر بار بندہ مدینے جائے، ہر بار مکے کی فضائیں دیکھے، ہر بار طواف کعبہ کرے، ہر مرتبہ اور بار بار سنے کا روضہ انور دیکھے. حضرت ہر ایک چیز کا عشق، یہ میں ایک دفعہ دیکھوں گا، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، پھر میرا عشق ختم ہو جائے گا، میری محبت ختم ہو جائے گی. کوئی بھی دنیا کی چیز ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ دیکھا جانا، قریب ہونا، وہ عشق کو ختم کر دیتا ہے. لیکن قربان جائے یار، کیا سونے کے روضہ ہے، یعنی کیا روضہ یار، ہر دفعہ جاؤ، ہر دفعہ ایک نیا جذبہ، ایک نیا عشق، وہ عشق اور روح جمال ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آتی. یہ تھے حضرت عبد الرحمن جامی. اور آخر میں ان کا ایک شعر عرض کروں. مریض یار یا رسول اللہ، یہ دل مریض ہو چکا ہے، یہ بندہ مریض ہوگا، حب جاگ دنیا کا مریض ہو چکا ہے. یا رسول اللہ، اس بیمار دل کا بھی تو علاج کر دو نا، سلطان عالم، اس بیمار دل کا علاج کر دو. حضرت میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ایک مرتبہ سونے کی نگاہ تم پر پڑ گئی تو اٹھو گے. ایک دفعہ تمہیں پتہ چل گیا وہ کون سا جام جو قاضی علم دین شہید پی کے گیا، وہ کون سا جام جو ہمارا غازی پی کے گیا، ممتاز حسین پی کے گیا، وہ کون سا جام تھا جو خاتم حسین رضوی پی کے گیا. آپ لوگوں کو ایک دفعہ اس جام کا چسکا لگ گیا حضرت، پھر پتہ چلے گا عشق کس بلا کھانا ہے. جی وہ مجنو گزرا ایک نمازی کے آگے سے، اور وہ نمازی نے اس کو پکڑ لیا، اور تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے آگے سے گزر گیا، پتہ نہیں چلا تجھے؟ اس نے کہا اچھا نماز پڑھ رہے تھے؟ ہاں جی نماز پڑھ رہا تھا. کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہتا جی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ سے مجھے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے عشق ہے. انہوں نے کہا بڑی بات، دعویٰ تو کرتا ہے اللہ سے عشق کا. میں مجنوں، میں لیلا کے عشق میں گم ہوں، میں لیلا کے عشق میں گم ہوں، مجھے لیلا کے عشق نے پتہ نہیں چلنے دیا، میں تیرے آگے سے گزر گیا ہوں. رب کے عشق نے مجھے اتنا پتہ چلنے دے دیا، تیرے آگے سے کون گزر رہا ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے تو؟ تجھے پتہ چل گیا تیرے آگے سے کون گزر رہا ہے، تو عبادت کر رہا ہے. یہ کمٹمنٹ ہے، یہ اللہ کے ساتھ بندے کا لوئر ہونا، اس کے ساتھ مخلص ہونا، اس کو الہ ماننا. یہ اس وہ پیک ٹائم ہے جہاں پر بندہ اور رب کے درمیان اپنا رشتہ بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے، اس پیک ٹائم میں بھی تجھے غیر اللہ کا جو ہے وہ خیال آ رہا ہے، تجھے اس پیک ٹائم میں بھی، عبادت کے وقت بھی، اللہ سے لو لگاتے وقت بھی، اللہ سے بات کرتے وقت بھی تجھے اتنا پتہ چل رہا ہے کہ میرے آگے سے کوئی دنیا دار گزر گیا ہے. یہ کون سا عشق ہے؟ میں دنیا دار کے عشق میں مبتلا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا میں کس کے آگے سے گزر گیا. اللہ عشق دے تو ایسا دے، اللہ محبت دے تو ایسی محبت. حضرت پھر آتا ہے مزہ، پھر آتا ہے. اس لیے ان عاشقوں کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. سادہ سادہ سی باتیں، کوئی بڑی اونچی باتیں نہیں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، عالم کا ہمارا نبی. اور کون جو چاہے کون چاہیے والا ہے سچا. کیا خبر نارے خلق سے اور رسول قربان. سادہ باتیں لیکن ایسی پکی باتیں، ایسی مضبوط باتیں. حضرت جن کا کوئی ثانی ہے ہی کوئی نہیں، وہ جو مرضی عاشق ہو وہ کہتا میرے یار ورگا کوئی دوجا کوئی نہیں. ہم کیوں کہیے؟ اسی دے لازمی کہنے کوئی
چپ کر ہم کیوں کہیں ہمارے نبی جیسا کوئی اور ہے؟ ہم کہتے ہیں بے مثل و بے مثال ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، آج عیسائی کہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں، آج یہودی کہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں، یہ پھر بھی اہل کتاب ہیں، آج ہندو کہے میرے بھگوان جیسا کوئی نہیں، اس بھگوان کے اوتار جیسا کوئی نہیں، کرشنا جیسا کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں بڑے تعجب کی بات ہے، آج کا مسلمان کا نبی میرے جیسا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے قبلہ، دیکھیں نا کہ سادہ سادہ سی باتیں ہیں، کوئی میں نے علمی گنجل نہیں ڈالے، میں نے کوئی علمی زیادہ مسئلے نہیں کھولے، سادہ سی بات ہے۔ کوئی بھی فالوور ہے، ہندوستان چلے جاؤ، 3.5 کروڑ دیوی دیوتا کے پجاری ہیں، کتا بھی پوج گئے، باندر بھی پوج گئے، ہاتھی بھی پوج گئے، وہ 3.5 کروڑ کتنے ہوں گے یار، اللہ جانے کیا کیا بڑا، جس کی گندگی اور غلاظت، جن کی سوچ اور جن کا ظاہر باطن یہ ہے، گائے کا پیشاب پی گئے، گوبر کھا گئے، اس سے بڑی گندگی اور غلاظت کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جناب ہماری یہ گو ماتا جس کا موتر پیتے ہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں جی، عذاب ڈال کے رکھا مسلمانوں، قربانی پہ ذبح نہیں ہونے دیتے، عذاب ڈال کے رکھا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ایک ہندو کرار جس کے پیٹ میں پیشاب، شراب بھی نہیں، پیشاب، جس کے دماغ میں گوبر، وہ کہتا ہے ہماری ماتا جیسا، گو ماتا جیسا کوئی نہیں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میرے نبی میرے جیسا تھا، اور دعویٰ کیا کرتا ہے؟ قل انما انا بشر، آیت پڑھ پڑھ کے سنائے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ حضرت آج اسی کے اوپر میں بات کرتا ہوں، سادہ سادہ سی باتیں کریں گے اور مضبوط اور پکی باتیں کریں گے۔ بات یہ ہے کب کہا گیا اور کن کو کہا گیا؟ کیا اس وقت کوئی جھگڑا تھا ایسا نور بشر کا ادھر اس وقت جھگڑا تھا کوئی؟ یہ جھگڑا تو آج کا پیدا ہوا، یہ جھگڑا تو آج پیدا ہوا ہے، 14 صدیاں پہلے یہ جھگڑا تو نہیں تھا حضرت۔ اور دوسری بات، یہ اس معاشرے میں کہا جا رہا ہے جو معاشرہ آج بھی ہمارے پڑوس کے اندر ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے احسانات میں سے احسان ایک یہ بھی ہے، اس نے ہندوازم کو زندہ رکھا ہے، ان روایات کو زندہ رکھا ہے جو دور رسول کے اندر تھی، وہ روایات، وہ عبادات، وہ سوچ، وہ دماغ آج بھی زندہ ہیں۔ بہت زیادہ فاصلہ نہیں، میں تو زیادہ ہی قریب بیٹھا ہوں، وہاں سے گولی بھی چلے تو ہم تک پہلے پہنچے گی۔ ہاں جی، آپ اندازہ کیجئے یہ کیوں کہا گیا؟ وہ جس چیز کے اندر کوئی غیر معمولی بات کو دیکھتے تھے اس کو خدا بنا دیتے تھے۔ ایک تو یہ مثال، دوسری مثال، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے زمانے کے ساتھ قرآن کے دلائل زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، حضرت بی بی زلیخا کے اوپر جب اسیر یوسف ہونے کا الزام لگ گیا، یہ تو یوسف کی اسیر ہو گئی، دیکھو کیسی ہے، وزیر اعظم کی بیگم ہو کے، اور عاشق کس کی ہوگی؟ یوسف کی ہوگی۔ اور خواتین کو تو کوئی مسئلہ چاہیے، بات چاہیے، بات کرنے کے لیے ان ساریوں نے تانا دیا، دیکھو جی یہ کیسی ہوگی، کیسی ہوگی، ساروں نے تانے دیے۔ زلیخا کہے میں تمہیں کیا بتاؤں یوسف کون ہے؟ وہ کہے وہ عام بندہ ہے، زلیخا کہے وہ عام نہیں ہے، حضور کے غلام کہتے ہیں میرے نبی جیسا کوئی نہیں، دنیا دار کہتا ہے وہ ہم جیسا ہے۔ اب عاشق کیسے سمجھائے اس کو؟ اور تو نے میرا یار ابھی نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے پھر رب سونے نے تدبیر کی، زلیخا ایسی کیوں نہیں کرتی؟ ایسا کرنا ہے، جتنے بھی معترض ہیں ان کو اکٹھا کر، یہ جتنی بھی اعتراض کرنے والی ہیں، یوسف کی اسیر ہوگی، یوسف کی اسیر ہوگی، آنا ذرا ادھر، ان کو بلا، دعوت دے، دعوت کرنی ہے روٹین سے ہٹ کے، ہر چیز وہاں پر روٹین کے مطابق نہیں، روٹین سے الگ ہوگی۔ دعوت کرو اور ایسی کرو کہ جہاں پر ایک صدر مقام ہو، جہاں پر کھڑا شخص یا وہاں سے گزرنے والا شخص
ہر ایک مہمان کو نظر آئے ادھر بھی میز لگاؤ ادھر بھی میز لگاؤ، ہر ایک کے آگے پھل بھی رکھو چھریاں بھی رکھو، اور سب سے صنف نازک کو بلاؤ، اعتراض کرنے والوں کو بلاؤ، ادھر بٹھاؤ اور دکھاؤ۔ یوسف کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، پیارے یوسف بدنام اگر میں ہوئی ہوں تو بدنامی تو آپ کی بھی ہوئی ہے، لوگ تو آپ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، غلام تھا اس کے ساتھ اس نے اپنا رشتہ قائم کر لیا۔ پیارے یوسف مجھے میری بدنامی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا مجھ پر لعنت کرے مجھ پر اعتراض کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پیارے یوسف یہ دنیا جانتی نہیں تم کون ہو، یہ ناموس نبوت کا مسئلہ ہے، ذرا سونے یوسف ایک دفعہ اپنا جلوہ تو دکھاؤ ان کو۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ کوئی بابے کی بات نہیں، یہ دو جہاں کے رب کا کلام ہے۔ رب کائنات نے اپنے پیارے یوسف نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو کتنا حسن عطا فرمایا۔ میاں صاحب فرماتے 3 مہینے جس میں 3 مہینے تک مصر میں قید پڑا، اور ایسا قید پڑا پانی کی ایک بوند نہیں، صبح بھی دنیا آتی ہے دیدار یوسف کر کے جا رہی ہے، رات میں بھی آتی ہے دیدار یوسف کر کے جا رہی ہے، اللہ اس دیدار کے صدقے ان کی ساری بھوک اتار دیتا ہے۔ اب جناب دعوت کا انتظام کیا گیا، ہر ایک عورت سے کہا سیب اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، چھری اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، ابھی چلانی نہیں، چلانی اس وقت ہے جب یوسف گزرے گا، چہرہ یوسف کا دیکھنا ہے علیہ السلام۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جب اس مہمان خانے سے گزرے، زلیخا نے عرض کی پیارے یوسف ذرا چہرے انور سے پردہ تو ہٹا، ذرا چہرے انور سے پردہ تو ہٹا۔ حضرت یہ کسی کتاب کے اندر کوئی روایت ہوتی تو میں آپ کے سامنے کبھی نہ عرض کرتا، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ چہرے یوسف پر جب نگاہ پڑی، ایک ہاتھ میں سیب ہے، ایک ہاتھ کے اندر چھری ہے، دیکھنے والی صنف نازک ہے، جلدی وہ قائل ہونے والی نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے جب پہلی نظر پیارے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، فلما فلما رأینہ اکبر نہ، جب انہوں نے دیکھا تو اکبر پایا، اکبر نہ ہو وقطعنا ایدیہن، اور وہ چھریاں سیب پر تو چلی سو چلی، سیب کو کاٹ گئی، انگلیوں کو کاٹ گئی، خون کے فوارے چل گئے، ہوئی ہا چی چو چا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ کہنے لگی فلما رأینہ اور بول اٹھی، چلائی نہیں، کہنے لگی خدا نہیں بنا، او خدا نہیں بنا، حاشا للہ واللہ واللہ ما ھذا بشر، آئے بشر نہیں ہے۔ آئے ہے بات سمجھ میں آئے تو مصر کی عورت کو آ جائے، بات سمجھ میں آئے تو مصر کی عورت کو آ جائے، عاشقہ کو آ جائے، حضرت اعتراض کرنے والی کو آ جائے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب زلیخا بھی تو تھی نہیں، ساری دنیا پہلے زلیخا کو گالی نکالنے والی، اعتراض کرنے والی، اور کہنے لگی دسو کھا ایک باری چہرے یوسف دیکھا آپ نے اور ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو، میں تو روز یوسف کو دیکھتی ہوں، میں تو روز یوسف کا دیدار کر رہی ہوں،
اور تسی ایک باری میں کہتے ہاتھ کٹ بیٹھیا اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اس نے یا رسول اللہ جنہوں نے صرف جلوہ یوسف دیکھا ہے وہ انگلیاں کاٹ بیٹھی سونے تیری بات سونے سب سے علیحدہ ہے تیرا جلوہ نہیں دیکھا سر کٹاتے ہیں وہ تھی کٹی یہ ہے کٹاتے ہیں آج بھی کٹاتے ہیں 100 سال پہلے بھی کٹاتے ہیں پیارے صدیق بھی کٹاتے ہیں میرے آقا سے لے کر آج تک سونے کے نام پر سر کٹاتے ہیں مردان عرب مردان ادھر تھی زنا عورتیں کاٹنے والی انگلیاں ادھر ہیں مرد وہ بھی عرب کے مرد سب سے زیادہ دلیر اور شجاع گنے جاتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر گردنیں کٹ رہی ہیں پھر کیوں نہ کبھی ایسی لکھ اور یارہ رشتہ داریاں مک جانیاں نے اور یارہ شریکہ رشتہ دار ہی ہوندہ ہے اور میرا سونیا چھوٹا بھائی اتنے جاوے تو وڈا لت کھچ کے تھلے سوڑ دیندہ ہے اور میرا بڑا اور میرے یارہ اگر بہن دے لے رشتہ کیتا جائے تو دین وہ ستا کے رکھ دیندی ہے رشتہ داریاں کام کو نہیں ہونیاں مگر ٹائم ایک بندہ آیا کہنے لگا میں پھنس گیا اپنی بہن رشتہ دے بیٹھا پہلی دھیمی بھی دے بیٹھا دوسری دھیمی دے بیٹھا اور میں لڑا تے کہنے نال لڑا میری دین چین نال بیٹھ نہیں دیندی سکون نال گھر رہ نہیں دیندی اندے بندے نو اندے نال ملن نہیں دیندی میں کی کراں میں کہڑے پاسے جاواں میں کہنا خدا دی قسم سکے رشتہ دار ماں نہیں ساتھ دیندیاں پھر چھڑ جاندے نے تے میرا رشتہ دار سب پڑے ہو جاندے نے لیکن میں صدقے جاواں سونے تیری شان تے میری آقا جی دی زوجہ محترمہ تیری میری اماں جان اماں عائشہ کہنیاں نے سونا مدینے دے اندر ایک دن وضو فرما رہا ہے فجر دا ویلا ہے فرمایا لبیک لبیک میری آقا جی دی زوجہ عائشہ فرمانیاں نے تہاڈی میری اماں جان یا رسول اللہ کینو ارشاد فرما رہے ہو لبیک سونیا مینوں آواز تے کوئی نہیں آئی سونیا میں تے کوئی نہیں سنیا فرمایا مکے دے اندر میرا ایک غلام تکلیف دے اندر مینوں آواز دے رہا ہے میں ان دی آواز دا جواب دے رہا حضرات محترم امتی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم بھائی اب یہاں پر آپ اندازہ کیجئے وہ خواتین کیا کہہ رہی ہیں حاشا للہ اللہ دی بنا ما ھذا بشرا یہ بشر نہیں ہے پھر زلیخا کہنے لگی پھر آپ دسو کون ہے وہ ساری بول اٹھی ان ھذا الا ملک کریم یہ تو خدا کو کوئی نورانی فرشتہ ہے یہ قرآن ہے جناب ان ھذا الا ملک کریم خطرہ اس بات کا نہیں تھا نور و بشر کا جھگڑا نہیں تھا خطرہ اس بات کا تھا کہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا منہ مبارک سے لکھنے والا لعاب دہن جب کنویں میں جا رہا تھا وہ کاری کنواں جب میٹھا ہو رہا تھا خطرہ یہ تھا
یہ میٹھا ہونا کہیں لوگوں کو شرک میں مبتلا نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ لوگ اس کو خدا مان بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو جب میرے مصطفیٰ کا پیغام درختوں کے پاس پہنچ رہا ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام درختوں کو بلا رہے ہیں، درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے دنیا جب دیکھ رہی ہے جابر کے گھر میں کھانا تو 7 لوگوں کا ہے، کھانا تو 6 لوگوں کا ہے، لیکن اس کھانے کے اندر لعاب جا رہا ہے، وہ لعاب کی برکت کیا ہے؟ 1400 بندہ کھا رہا ہے، ایک لعاب جب کھانے میں گیا 1400 بندے کی بھوک کو پورا کر دیا، ایک لعاب جب کنویں کے اندر گیا کھائی کو میٹھا کر دیا، ایک پیغام جو درخت کو گیا وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کر در مصطفیٰ پر آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ کھجور کی لگا رہے ہیں گٹھلی، جو اونگلی نکال رہا ہے، اللہ اس گٹھلی کے بغیر بھی ہاتھ مصطفیٰ کی یہ لاج رکھ رہا ہے، وہاں سے درخت نکل رہے ہیں۔ جب یہ خطرہ یہ تھا کہیں پر وہ حضور کے انگلی مبارک سے نکلنے والے خط مصطفیٰ کا انگلی کے اشارے کا یہ مطلب نہ لے لیتے کہ جب حضور نے آپ نے چاند کو اشارہ کیا چاند نے سینہ چیر دیا، جب آقا نے سورج کو اشارہ کیا سورج واپس لوٹ آیا۔ میرے آقا جو جانوروں کو کہتے ہیں وہ قربان ہو جاتے ہیں، خطرہ یہ تھا کہیں لوگ خدا نہ کہہ بیٹھتے، اس لیے اعلان کروایا گیا۔ محبوب اعلان آپ پر، میرے مالک اعلان تو آپ بھی فرما سکتے ہیں، محبوبہ اعلان تو آپ بھی فرما سکتے ہیں، لیکن سونے محبوب سے اعلان کیوں کروا رہا ہے؟ کیوں فرمایا گیا کل فرمایا پیارا محبوب ایک اعلان تو کر ایک اعلان میں کروں گا، دونوں اعلان کرتے ہیں۔ یا اللہ کیا اعلان فرمایا؟ میں اعلان کروں گا یہ اعلان محبوبہ میرا ہوگا، تو اعلان کر قل انما انا بشر مثلکم۔ حضرت جی انا بشر نہیں کہا گیا، بشر مثلکم، مثل ہوں۔ حضرت جو یہ دعویٰ کرتا ہے نبی ہمارے جیسا، سادہ سے ٹیسٹ ہے، یہ وہی ٹیسٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آقا جی نے لعاب دہن ہانڈی میں ڈالا، آقا جی نے لعاب دہن آٹے میں ڈالا۔ جو سب سے بڑا ہے مدعی کہ حضور ہم جیسے ہیں، ہم تو کہتے سونا تو تیرے قدموں کے نیچے خاک آ گئی، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم تو یہ کہتے کہ نصر پاک سے آپ کا نور مبارک گزرا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اس نصر پاک جیسا کوئی نہیں۔ آقا جی جن گلیوں سے گزرے ہیں، جن راہوں سے گزرے ہیں، آقا جی کہتے ہیں ماں بین بیتی و منبری، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جنت کے باغوں۔ یا رسول اللہ جنت کا باغ کیسے ہو؟ فرمایا اس نے سب سے زیادہ میری قدم کے بوسے لیا، اس زمین نے سب سے زیادہ قدم کے بوسے، اور جن راہوں پر
مصطفیٰ کے قدم لگ جائے، ان راہوں کی خاک جیسا قرآن کسی کو نہیں کہتا۔ آج کا بندہ کیسے یہ اعلان کر سکتا ہے انا بشر مثلکم، بڑے سے بڑے پیر صاحب سے کہے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے ہانڈی میں تھوکے اور پھر اس کو کہے اب کھاؤ۔ آئے ہائے 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 ہائے، سب کی اولاد کہے گی ابا جی بے شک آپ پیر صاحب ہیں، بے شک آپ جو بھی ہیں، آپ بڑے سے بڑے مولوی صاحب ہیں، مناظر ہیں، لیکن جناب آپ کی تھوک نے اس ہانڈی کو جراثیم سے بھرا ہوا کر دیا، گندا کر دیا ہے۔ اور میرے آقا جی کا لعاب دہن، وہ اگر آنکھ میں جائے تو آنکھ ٹھیک کرے، پیر ٹوٹے ہوئے پہ لگے تو پیر ٹوٹا ہوا ٹھیک کرے، وہ پانی میں جائے تو کھاری ہو تو میٹھا کرے، وہ آٹے میں جائے تو اس کی تعداد کو بڑھا دے، وہ سالن میں جائے تو اس کو بڑھا دے۔ میرے آقا جی کا لعاب دہن تو یہ جانتا ہے کہاں پہ جا کے کیا کام کرنا ہے۔ اور آقا جی علیہ السلام کا لعاب دہن، اس کی کیا بات ہے۔ ہم کسی محفل میں جائیں، قبلہ پسینہ آ جائے، جسم سے نکلتی ہے بدبو، میں سونیا تیری شان پر قربان جاؤں، دنیا کے اچھے سے اچھا پھول بھی تیرے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کملی والے سو رہے، ام سلمہ آئی، آپ آقا جی نے ایسے سر انور رکھا ہوا ہے، گرمیوں کے دن میں یہاں سے پسینہ چلتا 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 یہاں پہ آیا، یہاں سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ اما جی نے بوتل کھولی، اس کے اندر پسینہ جمع کرنے لگ گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ آقا جی نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب ہماری خوشبو دینا چھوڑ جاتی ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہیں، وہ اپنا تمام کام بھول جاتی ہیں، سونیا تیرے پسینے کا ایک قطرہ ان میں ڈال دیتی ہے، ساری خوشبوئیں واپس آ جاتی۔ آقا جی آپ کا پسینہ مبارک دلہنوں کے خوشبو کے لیے ہم استعمال کرتی ہے، میرے نبی کا پسینہ لوگ خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ حضرت جی اس روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بولو براز کا ہے، ہمارے پیشاب پخانے کا ہے۔ یہ گندگی ہم کہاں سمیٹیں، اس گندگی کو کہاں رکھیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے زمین کے چہرے نے کبھی روزے جو کبھی سرکار کے بولو براز کو نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، وہاں سے بھی خوشبوئیں آئیں، آپ کے پسینے سے بھی خوشبوئیں آئیں، آپ کے چہرے آپ کے لعاب دہن کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہو، تیرے تھوک کے اندر اللہ نے جراثیم بھر دے ہوں، تیرے پسینے کے اندر بدبو، اور تو پھر کہے نئے نبی جیسا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ عقل عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، اور کچھ نہیں تو اللہ تجھے عشق کی عطا فرمائے، عشق جامی ملے تجھے، عشق رومی ملے تجھے، عشق احمد رضا کی تجھے ہوا لگ جائے۔ حضرت ہم تو بالکل ببانگے دہل، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جان ہی آدھائی دارے گلارے گلارے سورت میں جانا حضرت جی اس صورت ورگی کوئی دوسری صورت نہیں، اس چہرے ورگا کوئی دوسرا چہرہ نہیں، اس ذات ورگی کوئی دوسری ذات نہیں۔ اے نہیں کیا میں تو فرمایا مثلکم، مثل میں ایک موٹی سی مثال دوں تاکہ سادے سے سادہ آدمی بھی سمجھ جائے بات کو۔ ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، ماں بھی عورت بیوی بھی عورت، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، آنکھیں تو اس کی بھی ہیں، ٹانگ تو اس کی بھی ہے، ساری وہی چیزیں جو ماں کے اندر ہے وہی بیوی کے اندر ہے۔ جو بندہ
بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے وہ ماں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ وہ شکل بھائی وہ تو شکل میں فرق ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک جیسی ہیں. بیوی کہے میں تیری ماں ورگے، کوئی بندہ کہے کوئی آدمی یہ کہے تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، لو جی اسے ڈین چھٹی، اسے ڈین چھٹی کہہ کے دکھا. بڑے تعجب کی بات ہے، تو اپنی بیوی کو ماں جیسا نہیں کہہ سکتا، تو اپنی بیوی کو بہن جیسا نہیں کہہ سکتا. تیری بیوی بیوی ہے، تیری ماں ماں ہے. ماں دیا شانہ سنا 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 کے دنیا کتنے چلی گئی. میں کہنا ساری کائنات یا ماما میرے سونے نبی دی ماں تے قربان. ساری کائنات ساری کائنات کی ماں میرے نبی کی ماں پر قربان. تو کہتے ہیں میں نبی جیسا ہوں، میں کہتا ہوں میرے نبی کی ماں جیسے ہی کوئی نہیں، میرے نبی کے شہر جیسا کوئی نہیں. چھوڑو ان سب باتوں کو. جس گدھے کے اوپر میرے سرکار نے جلوہ گری فرمائی اس یافور جیسا کوئی دوسرا کوئی نہیں. جس وقت آقا جی کا وشال با کمال ہوا، یافور کو پتہ چلا اب میرا یار، میرا آقا، میرا مولا، میرا ملجا اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. حضرت یافور قضا مدینے کی گلیوں کے اندر دیواروں پر سر ٹکرا رہا تھا، سر مار رہا تھا. اس نے گلیوں کے اندر سر مار مار کے اپنا سر زخمی کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی. اگر دنیا میں یار نہیں تو پھر جان بھی نہیں. یار نظر نہیں آندا اسی جان بھی نہیں رکھنی. سمجھ آ جائے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سادے مصطفیٰ، تو یافور گدھے کو آ جائے. نہ آئے تو آج کے شیخ الحدیث کو نہ آئے، نہ آئے تو آج کے انسان کو نہ آئے. میں کہتا ہوں یا اللہ اس گدھے جیسا عشق دے دینا، آج کے شیخ الحدیث جیسا پاپ نہ دینا. اس لیے یہ خطرات تھے جناب. بات کچھ اور تھی، لے کسی اور طرف گئے. بات یہ تھی محبوب ان سے کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، اور میں خدا نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں. کئی لوگ وہ زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تو خدا کہہ بیٹھے. آج تک وہ قوم باقی ہے جنہوں نے تھوڑا سا کمال دیکھا خدا کہہ بیٹھے. یہ آپ کے ساتھ ہندوستان ہے جو کسی کے اندر کمال کے دیکھا خدا بنا بیٹھے، بھگوان بنا بیٹھے. محبوبہ تجھے کوئی خدا نہ بنا لے تو کہہ قل انما انا بشر مثلکم. یہ اس لیے کہلایا گیا، اس کی عقل میں الٹی بات آ گئی، اس کی عقل میں مفہوم مخالف آ گیا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ جب تک آپ کو مجھے زندہ رکھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے.